بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہم ان کے باب نظام ربوبیت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی بقا کے سب سے بڑے مسئلے یعنی رزق کے بارے میں قرآن کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن نکات پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسان کی سب سے بنیادی ضرورت یعنی رزق کے مسئلے کو سمجھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیپٹلزم اور کمیونزم اس مسئلے کا کیا حل پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نظام ربوبیت کے تجویز کردہ حل کا جائزہ لیں گے اور آخر میں خدا اور انصاف کے امتزاج پر بات کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، انسان کی خودی کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، اس کا انحصار تو جسم پر ہی ہے نا، اور جسم کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور ضرورت بھوک ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک بھوکا ذہن کیا آرٹ، سائنس یا روحانیت پر توجہ دے سکتا ہے؟ نہیں، اس کی پہلی اور آخری ترجیح صرف ایک ہوتی ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹانا۔ تو اسی بنیادی ضرورت کے جواب میں قرآن یہ زبردست یقین دہانی کراتا ہے، نظام ربوبیت کی بنیاد ہی اس ذمہ داری پر ہے کہ معاشرہ یعنی سوسائٹی اپنے تمام اراکین کو رزق فراہم کرے۔ یہ ایک ایسی گارنٹی ہے جو انسان کو بھوک کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنی ذہنی اور روحانی ترقی پر پوری توجہ دے سکے۔ اور یہ ذمہ داری صرف کسی ایک کمیونٹی یا ایک ملک تک محدود نہیں ہے۔ نظام ربوبیت کا دائرہ کار پوری انسانیت بلکہ تمام جانداروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں کسی کی بھی صلاحیت بھوک کی وجہ سے ضائع نہ ہو اور ہر انسان کو آگے بڑھنے کا پورا موقع ملے۔ لیکن یہاں وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے معاشی نظاموں میں بحث چل رہی ہے۔ بھئی اگر ہر شخص کو اس کی ضرورت کی ہر چیز بغیر محنت کے مل جائے تو کیا لوگ سست اور خود غرض نہیں ہو جائیں گے؟ کیا پیداوار کم نہیں ہو جائے گی؟ کام کرنے کا انسینٹو کیا ہوگا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام، جیسا کہ اس کے شروع کے حامیوں نے بیان کیا، اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ یہ فلسفہ اس خیال پر مبنی ہے کہ انسان کو کام پر لگانے کے لیے خوف اور ضرورت لازمی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا خیال ہے۔ ڈیفو کا کہنا تھا کہ غریبوں کی مدد کرنا انہیں کام کرنے کی وجہ سے ہی محروم کر دیتا ہے۔ اس کے نزدیک بھوک کا خوف ہی محنت کا سب سے بڑا اور شاید واحد محرک ہے۔ مینڈیویل اس خیال کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرے کی خوشحالی کے لیے صرف غربت ہی نہیں بلکہ بدحالی بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ نظریہ انسانیت کے بجائے صرف پروڈکشن اور منافع کو اہمیت دیتا ہے۔ اور یہ اقتباس تو اس فلسفے کو اس کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے۔ یہاں بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے مزدوروں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ انسان کو محض ایک جانور کے برابر سمجھتی ہے۔ تو مصنف کے مطابق اس کا نتیجہ بالکل صاف ہے۔ ایک ایسا نظام جو انسانوں کو بھوک اور خوف سے کنٹرول کرے، وہ کبھی بھی اخلاقی طور پر بلند اور آزاد افراد پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف استحصال اور مصیبتوں کو ہی جنم دیتا ہے۔ اب آئیے سرمایہ داری کے رد عمل میں جو نظام ابھرا، اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمیونزم اس مسئلے کو کیسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک بہتر متبادل ہے؟ یہاں فرد اور اجتماع کے تعلق کا جو بنیادی فرق ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کمیونزم میں فرد ریاست کے مقاصد کے لیے ایک آلہ، مشین کا ایک پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی معاشرہ فرد کو ایک آزاد رضاکار کے طور پر دیکھتا ہے جو اپنی شخصیت کی تکمیل کے لیے اجتماع میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یعنی ایک نظام فرد کی انفرادیت کو ختم کرتا ہے جبکہ دوسرا اسے خودی کی ترقی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر دونوں نظام ناکام ہو جاتے تو قرآنی ماڈل میں کیا متبادل ہے؟ نظام ربوبیت کس طرح بے وقت معاشی تحفظ بھی فراہم کرتا ہے اور کام کرنے کی ترغیب کو بھی زندہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، نظام ربوبیت اس مسئلے کو بڑے خوبصورت انداز میں 3 مراحل میں حل کرتا ہے۔ پہلا قدم ہے تحفظ، یعنی ہر فرد کو فکر اور ضرورت سے آزاد کرنا۔ اس کے بعد دوسرا قدم ہے ترغیب، یعنی بھوک کی بجائے خودی کی نشو و نما کو مقصد بنانا۔ اور آخر میں تیسرا مرحلہ ہے
مقصد، جہاں کام کا فوکس لینے کے بجائے دوسروں کو دینے پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس نظام میں کام کرنے کی وجہ ہی بدل جاتی ہے۔ یہ بھوک جیسے کسی بیرونی دباؤ سے ہٹ کر ایک اندرونی جذبہ بن جاتی ہے۔ انسان اس لیے کام نہیں کرتا کہ اسے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تصور معاشرے کے لیے ایک بڑے فلسفیانہ ڈھانچے سے کیسے جڑتا ہے، کیونکہ یہ صرف معیشت کا نہیں بلکہ زندگی کے مقصد کا سوال ہے۔ یہ اقتباس اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کام کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کام کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ محرک یعنی موٹیویشن ہی کسی بھی معاشی نظام کی روح ہوتا ہے۔ اور مصنف کا استدلال یہی ہے کہ روحانی پہلو کے بغیر نہ تو سرمایہ داری اور نہ ہی کمیونزم حقیقی معنوں میں بے لوث خدمت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ مادی مفاد پر مبنی نظام آخر میں صرف خود غرضی کو ہی جنم دے سکتا ہے۔ اور یہ علامہ اقبال کا طاقتور قول اس پورے تجزیے کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا معاشی نظام جو انصاف پر مبنی ہو، جب اسے قرآن کی دائمی اقدار کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ دنیا کے مسائل کا حقیقی حل پیش کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بہت بڑا غور طلب سوال باقی رہتا ہے، کیا انسان کو بھوک کے خوف اور ذاتی فائدے کے لالچ سے ہٹا کر صرف اعلیٰ انسانی اقدار کی بنیاد پر محنت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور موضوع کے ساتھ ہی اللہ حافظ پھر حاضر ہے۔